شاید کسی کو بھی اس حقیقت سے انکار نہ ہو کہ ہلر بازی، گالیاں، تانے، نعرے بازی، جذباتیت اور انتہا پسندی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سیاستدانوں نے اپنا کافی ٹٹھا اڑوا لیا، اب بحرانوں کے قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول سیاسی حل کی طرف آنا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ الیکشن دھاندلی کا ہے۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اراکین کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی اکثریت سے جیتی ہے اور اس کے ساتھ دھاندلی کر کے ان کی نشستیں کم کر دی گئی ہیں۔ تحریک اپنا یہ مقدمہ الیکشن ٹربیونلز کے لیے گئی ہے اور بالآخر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کی طرف ہی جائے گا۔ سیاست کے ایک حقیر اور ادنیٰ طالب علم کے حیثیت سے میری رائے ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کے لیے پارلیمنٹ کی کل جماعتی کمیٹی بنائی جائے، جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے۔ کمیٹی میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان میں شامل ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پر تحریک انصاف اور نون لیگ کا اتفاق آسانی سے ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان طالبان کی طرف جھکاؤ کے باوجود جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ دھاندلی کے مسئلے کا حل عدالتوں اور انتظامیہ نے نکالا تو ایک نہ ایک فریق کو شکایت ہوگی اور وہ اس فیصلے کو نہیں مانے گا۔ یوں یہ معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ اگر قومی اسمبلی کل جماعتی کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ماضی میں نواز شریف نے پاناما کیس کی انکوائری پارلیمانی کمیٹی کے پاس لے جانے کے بجائے سپریم کورٹ سے کروانے کو ترجیح دی، جس سے جسٹس کھوسہ کو موقع مل گیا کہ انہوں نے جائز ناجائز طریقے سے نواز شریف کو نااہل قرار دینے میں لیڈ لی۔ اب بھی اگر سپریم کورٹ نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول ہوگا۔ گویا پرنالہ وہیں رہے گا، ہلر بازی، شور شرابہ اور گالی گلوچ جاری رہے گا۔ مہذب قومیں بحرانوں کا حل نکالتی ہیں، ہمیں بھی اپنے مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے اور پھر سب کو اسے ماننا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کا جو بھی نظام چل رہا ہے یہ 1973 کا آئین جو ساری جماعتوں نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر طے کیا تھا، اسی لیے اس آئین پر آج تک سب کا اتفاق ہے۔ 18ویں ترمیم پر بھی سب جماعتوں نے اتفاق رائے کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن پہ قومی اسمبلی میں سب جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس بحران کا سیاسی، جمہوری اور عوامی حل نہ سپریم کورٹ نکال سکتی ہے اور نہ ہی انتظامیہ۔ اس کا حل صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں اور سب جماعتوں کے اراکین اتفاق رائے سے نکال سکتے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں اسپیکر کل جماعتی کمیٹی کا اعلان کریں۔ نظام کو چلانا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف اس کی تائید کریں اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس سے اتفاق کریں۔ اس اقدام سے اہل سیاست اور منتخب اراکین کی ساکھ بھی بحال ہوگی اور مستقبل کا راستہ بھی نکلے گا۔ پاکستان میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تحفہ ہے۔ ان دونوں کا بھی سیاسی اور جمہوری حل پر ہی اعتماد تھا۔ قائد اعظم نے ملک کے مستقل آئین پر مدلل تقریر اسمبلی میں بھی کی، پھر انہوں نے صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ہندوؤں اور اچھوتوں کو بھی اپنے کابینہ میں شامل کر کے یہ پیغام دیا کہ نظام کو سب کو مل کر چلانا چاہیے۔ علامہ اقبال کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو نہ صرف ملک کے سیاسی فیصلے کرنے چاہیے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اجتہاد جیسے خالصتاً مذہبی فیصلے بھی منتخب نمائندوں کو کرنے چاہیے۔ گویا بانیان پاکستان بھی بحرانوں سے نکلنے کا حل پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی اسی طرف جانا چاہیے۔ اگر نومنتخب وزیر اعظم یہ اقدام لے لیں تو ملک میں یکلخت سکون آ جائے گا اور پھر ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ سکیں گے۔ یہ کمیٹی بناتے وقت سب جماعتوں کے لیے اس کے فیصلے کو ماننے کا پابند بھی بننا چاہیے۔ فرض کریں کہ تحریک انصاف کا دھاندلی کا الزام درست نکلتا ہے تو شہباز شریف کو مستعفی ہو کر تحریک انصاف کی حکومت بننے دینی چاہیے، اور اگر تحریک انصاف کا الزام غلط نکلتا ہے تو پھر انہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ یہ بحران حل نہیں ہوتا تو اسی طرح ہلر بازی اور شور شرابہ جاری رہے گا، نہ قانون سازی ہو سکے گی اور نہ پالیسی سازی۔ SIFC کے فیصلوں کو بھی منتخب نمائندوں کی تائید کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تائید نہیں ملتی تو نہ معیشت مستحکم ہوگی اور نہ ہی سیاست، اور اگر سیاست مستحکم نہیں ہوتی تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ ہم پچھلے کئی ماہ سے سن رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، ابھی تک تو وہاں سے پھوٹی کوڑی نہیں ملی۔ اگر ملک کے اندر معاملات درست نہ ہوئے
تو دنیا میں کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ پہلے ہمیں خود کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، تبھی ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ مقتدرہ اور عدلیہ کی مداخلت کی وجہ سے نظام چل نہیں پاتا، سیاسی استحکام قائم نہیں ہوتا، اسی لیے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مقتدرہ اور عدلیہ کو اس بار ضبط کر کے سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی ترغیب دینی چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ کی کل جماعتی کمیٹی دھاندلی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اسے سب کو مان لینا چاہیے۔ مقتدرہ اور عدلیہ کا وجود بھی ریاست کا مرہون منت ہے۔ اگر ملک عدم استحکام اور افراتفری کا شکار رہا تو بالآخر اس کے منفی اثرات ان اداروں تک بھی پہنچیں گے، اور پھر ریاست میں وہ توڑ پھوڑ ہوگی کہ الامان والافیز۔ آخر میں عرض ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت غلط فیصلے کیے ہیں، اب اہل سیاست کو آگے بڑھ کر ایک فیصلہ اپنی محبت اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر ملک کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ عوام نے ووٹ دے کر اپنا فرض ادا کر دیا، اب منتخب نمائندوں کا فریضہ ہے کہ وہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں۔ نواز شریف سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ اس حوالے سے سبقت لیں۔ عمران خان ذاتی طور پر بہت مقبول ہیں، وہ بھی اس حوالے سے مثبت فیصلے کریں۔ آصف زرداری صدر پاکستان بننے والے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی پر بھی دونوں فریقین کا اعتماد ہے، وہ الیکشن دھاندلی کے لیے منصف بنائے جا سکتے ہیں۔ اہل سیاست سیاسی اور جمہوری مستقبل کے لیے فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لیں، وگرنہ ان کے فیصلے دوسرے ادارے کریں گے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔